اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ 54 الرحیق المختوم۔ قلعہ زبیر کی فتح۔ قلعہ نام اور قلعہ صاب کی فتح کے بعد یہود نطح کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ ابی کی فتح۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود قلعہ ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اب کی بار 2 شہزور اور جانباز یہودی یہ کے بعد دیگر دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن قرشہ انصاری تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بلا کر صبح کے صبح بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ قلعہ نزار کی فتح۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجیل کے آلات نصب کرنے کا حکم دیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی، کیونکہ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نطح اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا
اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کی فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی قتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔ خیبر کے نصف ثانی کی فتح۔ نطع اور شیخ کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ، وطی اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطع اور شیخ کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے، یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن ساق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقعی نے دو ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے قلعہ قموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ من جیق نصب فرمائے۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلے جنبانی کی۔ صلح کی بات چیت پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات اور زمینیں، سونے اور چاندی، گھوڑے اور زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف وہ کپڑا لے جائیں گے جو انسان کی پشت پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل۔ اس معاہدے کے الرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اخطب کے زیورات تھے۔ اسے ہوئی بن اخطب مدینے سے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن ساق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانوں کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانے کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے
اس کے سینے پر چکماخ کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نام کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کی پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی بن اخطب کی صاحبزادی صفیہ کو قیدی بنا لیا۔ وہ کنانہ بن ابی الحقیق کے تحت تھی اور ابھی دلہن تھی، انہیں حال ہی میں رخصت کیا گیا تھا۔ اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا اے محمد ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ اکرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے آدھے یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کا بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی اس روایت سے ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ کی آمد۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنے وطن سے ہجرت کرنے کے لیے کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی
انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں چوم کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تو اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کرے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہم بتا چکے ہیں۔ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بد عہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت ہوئی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دہیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں صد صحابہ پہنچ کر وہ حلال ہو گئیں۔ اس کے بعد ام سلیم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کیا اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کر دیا۔ آپ نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو سان کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا، دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ واللہ مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینے میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟ زہر آلود بکری کا واقعہ۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا
پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے قبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا، لیکن جب حضرت بشر کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین۔ خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے، 4 قریش سے، 1 قبیل اشجع سے، 1 قبیل اسلم سے، 1 اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معرکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے۔ زنیف بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے اور زنیف بن حبیب کا نام صرف تیوری نے لیا ہے۔ بشر بن برا بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا۔ بشر بن عبد المنذر کے بارے میں 2 روایات ہیں، بدر میں شہید ہوئے یا جنگ خیبر میں شہید ہوئے۔ میرے نزدیک روایت اول قوی ہے۔ دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر مہیسہ بن مسعود کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا گیا تھا۔ فدق کا موجودہ نام حایت ہے جو حائل کے منطقے میں واقع ہے اور مدینے سے کم و بیش 250 کلومیٹر دور ہے۔ وادی القرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 تسمہ یا 2 تسمہ آگ کا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، 1 پرچم حباب بن منذر کو دیا اور 3 پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ان کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القریٰ کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے اموال کے اندر مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک نوشتہ بھی تحریر فرما دیا جو یہ تھا: یہ تحریر محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے اور ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ مدینہ کو واپسی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفسوں کے ساتھ سہولت برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال کو بھی آنکھ لگ گئی۔ وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے معرکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ سریہ آبان بن سعید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درا حال یہ کہ مدینے کی گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہے جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے آبان بن سعید کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا۔ آبان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس پلٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ فتح خیبر فرما چکے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ سریہ سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریہ کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اللہم صلی علی محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.